بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دنیا کے اندر جوانی میں صادق و امین کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، بلکہ یہ لقب مشرکین مکہ جنہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا وہ آپ کو صادق و امین مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی، لگ بھگ عمر 30 سال کی تھی۔ آپ ہر وقت یا تو عبادت الہی میں مصروف رہتے یا مخلوق خدا کی خیر خواہی، بھلائی اور فلاح کے کاموں میں مصروف رہتے۔ اس وقت حجاز ملک کا یہ حال تھا جو کہ بہت ہی ابتر تھا۔ ملک میں عام بد امنی تھی، راستوں میں ہر وقت لوٹ مار کا اندیشہ رہتا تھا۔ غریبوں اور کمزوروں، کسی قبیلے سے ہو، بالکل کم احترام اور مدد کی جاتی تھی۔ ان حالات کے اندر آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انجمن قائم کی جس میں بنی ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم کے لوگ شامل تھے۔ اس انجمن میں شامل ہونے والے چند باتوں کا عہد کرتے تھے، تبھی وہ اس انجمن کے ممبر بن سکتے تھے۔ نمبر 1، ہم ملک میں امن و امان قائم کریں گے، ہم مسافروں اور راہگیروں کی حفاظت کریں گے، ہم غریبوں اور معذوروں کی مدد کریں گے، ہم زبردستوں کو کمزوروں پر ظلم نہ کرنے دیں گے۔ لہذا اس انجمن کی کوشش سے ملک سے بہت کچھ برائیاں ختم ہو گئیں، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہو گئی اور کچھ ایمان و سکون اطمینان پیدا ہوا۔ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہوئے اور پورے عالم کی اصلاح اور قیادت کی ذمہ داری آپ کے سپرد ہوئی۔ نبوت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اگر آج بھی کوئی ایسی انجمن کے تعاون کے لیے مجھے کوئی بلائے تو میں اس کا ممبر بننے کے لیے فوراً تیار ہوں گا۔ انہی کاموں کی وجہ سے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ مکہ کے لوگ آپ کی نیکی، صداقت، امانت و دیانت سے خوب واقف تھے اور متاثر تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا کرے جو نبی پاک کی
سنت مطہرات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پلیز شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ. جزاک اللہ خیر.